الحمدللہ میرے انتہائی بزرگ دوستوں، میرے بھائیوں، میرے مہربانی، ہماری ایک رسم چلی آتی ہے رمضان المبارک کا مبارک کے لیے آج میری بڑی جان تھی. میں نے میری صاحب کو کام کیا کہ آپ تشریف لائیں، میں صرف دعا کے لیے پر یار انہوں نے موضوع ایسا خدا کی قسم میرے آقا بیمار ہو گیا، خدا کی قسم میرے آقا کی بیٹی کا ذکر میں بھی غلام نہیں ہوئے، غلام اتنے غلام اللہ اکبر. دوستو رمضان المبارک سے ہماری بڑی آگے وابستہ ہے. آج میرا کچھ کہنے کا ارادہ نہیں تھا، پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ نسل تو باپ سے چلتی ہے، شہیدوں کی نسل ماں سے کیسے چلتی ہے؟ حالانکہ قیامت کو ساری دنیا کو ماں کے ناموں سے اٹھایا جائے. قیامت میں ہر شخص کو اس کے ماں کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے، باپ کے نام کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے. میرے آقا سرور کائنات کی آل کو سبحان اللہ پاک نے کیا شان بخشی. سبحان اللہ. ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے اور میرا وہ واقعہ گونج رہا تھا. دوستو علماء حضرات آپ کو بخاری شریف بھی سناتے ہیں، مسلم شریف بھی سناتے ہیں، پر ساری نہیں تھی. میں فقیر ہوں، میں ساری سنا دیتا ہوں. اب امام مسلم نے ایک روایت کیا سنی، کیا پائے صحابہ کیا سنی، سن کے تسی ہمیں لرز اٹھو گے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ساری دنیا جو کرتی ہے تم حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ کس کتاب میں ہے؟ مسلم. آؤ میری عادت ہے کہ وہ برقع کھولو جڑا کسی نہیں کھولے. کیوں نہیں سب کرتے تم علی پہ؟ میرے آقا کا جلیل القدر صحابی ہے، باوقار صحابی ہے. کہنے لگا امیر المومنین میں 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں حضرت علی کے خلاف ثابت نہیں کروں گا. میں عالم خدا نہیں کہتا ہی نہیں، یہ زید نہیں جیسا ترجمہ کرتے ہیں، یہ حدیث مسلم ہے. آپ کو آگے لگا لیتے ہیں نا فلانی حدیث کی کتاب میں آپ خدا کی قسم نام حدیث سنائے کڑائی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث مبارک کے امیر معاویہ کا دربار ہو اور کسی صحابی کو کہے کہ حضرت علی کو سب کر اس کے خلاف کچھ کہے. اللہ اکبر. صحابی رسول کہتا ہے امیر المومنین میں نہیں کہوں گا، 3 وجوہات کی بنا پر نہیں کہوں گا. فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا. سبحان اللہ. اللہ کا رسول فرما رہا تھا علی میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. سبحان اللہ. فرمایا امیر المومنین میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا. دوسرا واقعہ آنکھوں میں کسی کی روایت نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اپنے کانوں سے سن رہا تھا. خیبر کا مارکا تھا. خدا کا رسول فرما رہا تھا آج جھنڈا اس کو دوں گا جو خدا اور خدا کے رسول کو بہت ہی مانگے. ایک ایک کلیجہ دھڑک رہا تھا جھنڈا مجھے ملنا چاہیے. ساری سمجھ سب آ رہا تھی کہ آج اللہ کے رسول نے مہر لگا دی محبت
اسے جھنڈا دوں گا جو خدا خدا کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے. دنیا دیکھ رہی ہے جھنڈا کس کو ملتا آج نیکی کے لیے ایک ایک دن دھڑک رہا ہے. میرے آقا نے ادھر بھی نظر ماری, ادھر بھی نظر ماری, ادھر بھی نظر ماری, سارے صحابہ کھڑے ہیں پر ایک نہیں کا فرمایا ہے نا علی 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 تو کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علی تجھے آگے دکھ رہی ہے, فرمایا آگے لاؤ. میرے آقا نے دم مبارکہ خود لگایا, فرمایا آگے ٹھیک ہو جائے گی علی جھنڈا کوئی نہ. پھر فرمایا ایک موقع آیا, اس حوالے سے بات کرنے لگا تھا. اصل میں امیر المومنین میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا تھا, صحابی رسول دیکھ رہا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے, نجران کے عیسائی میرے آقا کے ساتھ مبالغہ کرنے آئے تھے. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہوتا تھا تو دونوں فریق, مذہب کی کوئی بات ہوتی تھی تو دونوں مذہب کے فریق اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے اکٹھے ہو کر کہ جو فریق غلطی پر ہے اسے موت آ جائے, جو حق پر ہے وہ باقی رہے. اسے مبالغہ کہتے ہیں. میرے اللہ کریم نے میرے نبی پاک کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر عیسائیوں سے مبالغہ کے لیے آؤ. انہیں کہو ندو ابنانا ابناکم ونسانا ونساکم. اور میں دیکھوں قرآن قیامت تک وہ رحمت کے جملے کیسے کہہ گیا. دنیا کہتی ہے میرے نبی کا بیٹا کوئی نہیں, اللہ فرماتا ہے میرے نبی اپنے پترا لے کے باہر. دنیا کہتی میرے آقا کا بیٹا ندو ابنانا اپنے بیٹے کو میں لاتا ہوں اپنے بیٹے کو. نسبت کدھر چلی گئی؟ ہم نے نبی فاطمہ کی اولاد کو نسل نہیں چلائی, نسل تو خدا چلا رہا ہے. بیٹا علی کا ہے, بیٹا فاطمہ زہرا کے ہے. اللہ فرماتے ہیں ندو ابنانا ابناکم ونسانا ونساکم. ہم نے نسل کب چلائی, نسل تو تیرے رب نے چلائی. اولاد علی کو اولاد نبی قرار دینا یہ میرے رب کا قرآن قرار دینا. اس سے آگے کیا کہنے کو رہ گیا؟ ندو ابنانا ابناکم ونسانا ونساکم. جاؤ عیسائیو تم اپنے بیٹے لاؤ, تم اپنی بیبیاں لاؤ, میں اپنے بیٹے لاؤ. فرمایا امیر المومنین میں دیکھ رہا تھا اللہ کا رسول گھر سے نکلا, اس کے ساتھ اور کوئی مبالغہ کرنے نکلے. ایک میرے آقا سرور کائنات تھے, ایک علی شیر خدا تھے, ایک خاتون جنت تھی, دو جنت کے معصوم رسول حسنین. کبھی کاری ہو گئی عیسائیوں پہ یہ نورانی وجود دیکھ کر مبالغہ کر کون سکتا ہے؟ اللہ کے حکم سے جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, میرے نبی صاحب کہہ سکتے تھے, میرے نبی صاحب کہہ سکتے یا کریمہ میرا بیٹا کوئی نہیں, میں بیٹا کیسے لاؤں؟ بیٹا تھا, اللہ کو پتہ ہے اولاد رسول ہے. خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے. میرے دوستوں, میرے نبی کی حال بیت کی شان میرے جیسا گنہگار بیان نہیں کر سکتا. خدا کی قسم میرے نبی کی حال بیت کا نام سن کر جس مومن کی روح بجت میں نہیں آئی, جس مومن کی روح رقص میں نہیں آئی, وہ اپنے دل کا محاسبہ ہے. وہاں کے لیے ہی چاہیے. میرے دوستو یہ تو محبتوں کے رشتے. میرے محترم بھائی اشرف صاحب فرما رہے تھے حضور اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. میں سے یہ پوچھتا ہوں کیا ساری خدا کی خدائی میں کوئی اور بھی ہے جس کے لیے خدا کا رسول کھڑا ہوا؟ خدا کے بعد مسئلے پوچھے خدا کے بعد خدا کی مخلوق کے لیے کسی بندے کا نام لے کے وہ آیا اور خدا کا رسول کھڑا ہوا. فرشتوں کا سردار جبریل امین آئے, میرا آقا کھڑا نہیں, میرا سرکار کھڑے نہیں ہوتے. دنیا بھر کے غلام ہیں, زمانے کے سردار ہیں, سرور کائنات کھڑا نہیں ہوتا. کوئی تو ہستی تھی جس کے لیے میرا آقا. ساری دنیا نے خدا کی قسم کہتے اسلام میں عورت کے ساری دنیا نے بیٹیوں کے حقوق بتائے. جو باپ بیٹی کے
ساتھ محبت کا جو انداز میرا آقا بتا گیا کہاں تک یہ انداز بتا رہی ہے، یہ مقام کی بات ہے. میرا سرور کائنات کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، دنیا ان کے لیے کھڑی ہوتی، فرشتے ان کے لیے کھڑے ہوتے، مگر وہ شہزادی آئی، میرے آقا کھڑے ہو گئے. ایک واقعہ بخاری شریف کا میرے بھائی نے سنایا ہے، یہ صحیح ہے. میرے آقا نے ایک مرتبہ تو یہ فرمایا تھا نا کان میں کہ مجھے جبریل نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا. بھائی اشرف ذرا احتیاط کر دیں، بھائی اشرف احتیاط کر دیں. میں آرام نہ دونوں فقیرہ کی گل سنا. جبریل نے آ کے میرے آقا کو قرآن سنیا نہیں، میرے آقا نے سنایا. سبحان اللہ، فقیر آدمی سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور نال سنیا گل، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کی ترتیبہ آنے والے کسی ایسے صدیقے میں قرآن کی ترتیب لگی، ایسے عثمانی میں قرآن کی ترتیب لگی. اگر قرآن کی ترتیب نہیں تھی تو جبریل سنا کیسے رہا تھا، میرا مصطفیٰ سن کیسے رہا. اللہ کریم نے قرآن کریم کو میرے آقا کے سینے میں کٹا کیا. وہ سینہ اثر قرآن کا امین ہے، ساری دنیا قرآن کی حافظ ہے، میرے آقا کا سینہ قرآن کا محافظ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، میرے آقا کے سینہ اثر میں تھا. جبریل امین سنا رہا ہے، خدا کا رسول سن رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جو رولا ہے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کریم نازل ہوا. ایک رات جو نازل ہوا قرآن کریم کو 3 بڑے ہوں. کدے علماء کرام کہیں گے نازل ہونا شروع ہوا، نازل ہونا شروع ہوا. اللہ فرماتا میں نازل کیتا. معلوم یہ ہوگا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. قرآن کا نور لوح محفوظ سے اتار کر وہ نور اللہ نور میرے آقا کے سینے میں رکھ دیا. جبریل پیغام لے کر آتا سرکار ہے حکم بھی جاری کر رہے ہیں، سرکار ہے حکم بھی جاری کر رہے ہیں، سرکار ہے حکم بھی جاری کر میرے آقا کے سینے اندر میں رکھا. سبحان اللہ. علماء نے بڑی روایتیں دی نے کہا جی قرآن وہاں رکھا گیا جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں، ستارے غروب ہوتے ہی نہیں، ستارے غروب بات بنتی نہیں. کسی نے کہا آسمان دنیا پر رکھ دیا گیا. خدا کی قسم قرآن کو عرش الہی کے علاوہ دائم محفوظ کے علاوہ اگر قرآن کے نہیں تو مقدس ترین چیز تھی، پاکیزہ ترین چیز کو پاکیزہ ترین چیز کے حوالے کیا جاتا ہے. کوئی آسمان ہو، کوئی زمین ہو، کوئی عرش ہو، کوئی فرش ہو، میرے مصطفیٰ سے زیادہ پاکیزہ، سینے سے زیادہ پاکیزہ چیز کائنات اسی میں رکھا گیا. سبحان اللہ. اے حدیث تو مولوی سنانے جبریل نے آ کے کیا پڑھ. ہاں جی اس طرح سناتے ہیں بے شک. ائی پرسوں کی گل صحیح اس طرح سناتے ہیں. میرے آقا نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، میں محبت والی گل کرنا تو بہت صحیح کی. سبحان اللہ. فقیر نے صحیح کی تھی. جبریل کو میرے آقا پڑھ لیندے. کل دنیا کہتی جبریل میرے آقا کا استاد ہے. جواب دیتا تو میرے کی پڑھانا ہے، کچھ پوچھنا کیا. سبحان اللہ. پڑھ کیا ہوتا ہے پوچھ. میرے دوستو مانا بیکاری کی ذکریہ بڑی بڑی ہوئی. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ. میں اس وقت بھی کھڑا تھا جب یہ مبارہ ہوا. یہ گھر والے نبی کے گھر والے آئے. میرے آقا سرور کائنات نے جب کہا کہ بیٹی میرے ساتھ 2 مرتبہ جبریل امین نے مجھے قرآن سنایا، قرآن اور ڈریا نہ کرو. نبی کی شان فرشتوں سے بڑی افضل ہے. سبحان اللہ. نبی کی شان فرشتوں سے اتنی افضل ہے جس کا تم اور میں اندازہ ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. خدا کا رسول کہاں فرشتے کا. سبحان اللہ. فرشتے تو وزیر ہے میرے آقا کے. سبحان اللہ. غلام ہے میرے آقا کے. آقا تو آقا رہا. میری آقا کی آزادی کی. سبحان اللہ. دنیا کے ہر انسان کے کندھوں پر بھی بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں. دنیا کے ہر انسان کا حساب کتاب فرشتے ساتھ ہیں.
خدا کی ساری خدائی میں ایک عورت وہ بھی تھی جس سے فرشتوں کا بھی پردہ تھا، ایک ہستی وہ بھی تھی، فرمایا میری بیٹی طیبہ، میری بیٹی طاہرہ، میری بیٹی بطول ہے، فرمایا اس کو کبھی وہ آرزو حق نہیں ہوا جو دنیا کی عورتوں کو لاحق ہے۔ ایسے تو آج نہیں دنیا میں جس عورت کو بہانا آرزو نہیں، اس کی اولاد نہیں ہوتی، سنو فرمایا میری بیٹی ہر علائش ہر عارضے سے پاک ہے، کوئی آرزو بھی نہیں تھا، جنت کے پھول بھی آتے رہتے ہیں، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ زہرا ہے، یہ بطول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے آقا کی آل بیت کی کتنی شان ہے، آپ پتہ ہے لوگ زہر کیسے پھیلاتے ہیں، تسی سنی ہو نا، تسی گھراں سنتے ہو گے تو ہم پھر کیسے سنا، یہ امام حسن شادیاں بڑیاں کر گیا، حقیقت ہے تمہیں یہ بات بتائی گئی، کدے غور کرو گے گھراں بارہ تمہیں کیسے سنایا جائے، نبی دا نواسا بیاہ بڑے گا، اللہ کی کہہ رہا ہے، کہانیاں کیا پھیلائی جا رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں ہر علائش سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کا غلام ہو یہ بھی علائش ہے، یہ علائش ہے، قرآن کی گواہی پاکیزگی کی ہے کہ نبی کا گھرانہ نفس کا غلام نہیں ہو سکتا، علائش سے پاک کر دیا ہے، قیامت تک قرآن کی گواہی ایک طرف اور میرے نبی کی آل بیت کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا نہیں ہے۔ گواہی قرآن کی ہوگی کہ روایتوں کی ہوگی جو قرآن میں کہی جاتی ہے، اب اونچا درجہ قرآن کا، قیامت اونچا درجہ قرآن۔ میرے دوستو، میرا موڈ ہی نہیں، میں اللہ کی قسم میں فقیر ہے، میرا ایمان ہے کہ کدے میں محبت نال نبی کی بیٹی کا نام لے لیا تو سب محبت نال سن رہا کہیں میری آنکھ سے محبت سے کوئی آنسو نکل گیا یا کسی کی آنکھ سے آنسو نکل گیا، قیامت تک وہ دوزخ کی آگ ضرور بجھا دے گا۔ میرے آقا کو جہاں اتنی اٹھتے تھے، اللہ اکبر، سارے صحابہ موجود ہیں، بھریا مدینہ میرے آقا دے غلاماں دا۔ ابو سفیان آتا ہے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے، خود ہی توڑ دیا تھا کافروں نے، پھر سوچا مسلمان مکے پر حملہ کر دیں گے، جب یہ سوچا ڈرا ایک ایک کی بنت کیا کر کہ نبی پاک سے میری سفارش کر دو، میں مسلمانوں کے ساتھ صلح حدیبیہ صلح کا معاہدہ بحال کرنا ہے۔ آپ یقین کریں یہ طویل واقعہ اسی دوران میں ابو سفیان جو بات میں ایمان لے آئے تھے، حضرت ابو سفیان بھی کہتے ہیں آپ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، آپ زوجہ محترمہ ہیں، مگر آپ کا ایمان لانا جو تھا وہ باپ کی وجہ سے بھی، حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے نہیں تھا۔ اکثر کہتے ہیں کہ امیر معاویہ عمر کے ماموں ہیں، وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اپنے شوہر کے ساتھ اس نے میرے آقا پہ ایمان لایا، اگر ایمان لانے والا حبشہ میں ہجرت کی، دیش دیار کی سرزمین چھوڑ دی، رشتہ داری کو دور قائم کراتے، اور میں بتاؤں رشتوں کے حوالے میرے آقا کے حوالے سے، سبحان اللہ، ان کے حوالے سے نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، چارپائی پڑی تھی، باپ چارپائی پہ بیٹھنے لگا، بیٹی نے روک دیا، خبردار ابا اس چارپائی سے نہ نبی ان کا میرا نجس ہو، یہ رحمت اللہ نبی کا بھی سنا ہے، وہ سارے رشتے توڑ کے گئے، ایک ہی رشتہ تھا وہ مصطفیٰ کے قربان، رشتے چھوڑ رہے ابا چارپائی سے نہ بن، یہ سرور کائنات کا بستر ہے، کچھ نجس سے کعبہ ہے، اس سے بھی ابو سفیان گھر سے باہر چلا پوچھتا ہے کس سے سفارش کرو جی، کس سے سورا بھی ہے میرے آقا، رشتہ داری پوچھے نا معاویہ کے حوالے سے بتاتے ہیں، اس حوالے سے بھی کس سے کو صحابہ نے بال اتفاق کہا پورے مدینے میں ایک ہستی ہے، سبحان اللہ، ایک ہستی وہ ہے تو وہ دکھتے سے ٹر جا کے انہاں حامی کر لیں نا کہ میں سرکار ہو گیا جن سرکار نے مان جانا، سبحان اللہ، صحابہ وہ بات جس پر یقین ہوتا تھا میرے آقا کبھی نہیں مانیں گے، وہ بات منوانا چاہتے تھے تو خاتون میں جنت کے دروازے پر جائے۔ اور دوستو فقیری کا یہ عالم تھا،
میرے آقا سرور کائنات کی بیٹی ہو، خواتین جنت کی سردار ہو، میرے سرکار کے سامنے اپنے ہاتھ کھولے، ہاتھوں میں چھالے پہ، بیٹی چھالے کس طرح پہ یار جھولا حضرت علی کی یہودی دے جاؤ لیا میں روز مزدوری کر کے جاؤں گی، میرے ہاتھوں میں چھالے پہ گئے، میں پھر غلام ہوں نہیں مل سکتا۔ فرمایا میری شہزادی دی ابھی تو میں نے بدر اور احد کے شہیدوں کا حق ادا نہیں کیا، پہلے بجے بدر جنگ بدر بھی رمضان میں، کس کس حوالے سے بات کریں، مجھے حق ادا کر لینے دے، بہت ہی تھک جایا کر، تھوڑے چھالے گھوڑے بعد جان پھر پڑیا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، تسبیح فاتحہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، روایتیں مختلف ہیں، تسبیح فاتحہ۔ یہ میرے آقا سرور کائنات، میرے آقا اپنی بیٹی کی بیمار کرسی کے لیے گئے، سبحان اللہ، حدیث شریف میں یہ واقعہ، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی صاحبہ بیمار تھی، کون؟ میرے آقا نے فرمایا، جواب دیا، بیٹے آپ کا باپ ہے، دروازہ کھولا، اندر سے خاتون نے جواب دیا، ابا جی میرے کمرے میں نا میری دو ہی چادریں ہیں، میرے سر پہ ڈھانپنے کے لیے میرے پاس کسی چادر نہیں، یہ جنت کی سرداری ہے، تیسری چادر نہیں ہے، میرے سرور کائنات نے امام مبارک اتارا سر سے، فرمایا بیٹی کے سر پہ ڈھانپنے کو بھی ادرا کے تیری ہے تیری، سبحان اللہ، یہ بڑے صبروں والا گھرانہ تھا، دنیا مانگی نہیں، میرے آقا نے اپنا چادر مبارک دی، تم اوپر لو، تمہارا باپ تمہاری خیریت ریاض کرنا، بیماری کی عالم میں وہ گھرانہ جس کا فرشتوں سے پردہ تھا، تو آڈے میرے مولیا تو بیٹھے ہیں، میں نے واقعہ سنا ہے، چلو جیسی روایت، لیکن میں نے ایک نومی واقعے میں اپنی ذات کے حوالے سے واقعے کو جانتا ہوں کہ نبی کے گھرانے سے فرشتے کا پردہ ہے، یہ ذاتی طور پر میرے اپنے خاص کر مشتمل کو واقعہ ہے، کبھی زندگی پھر صحیح، میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، ملک الموت آتا ہے، میرے آقا کے دروازے پر دستک دیتا ہے، خاتون جنت بیٹھی ہے، پوچھو کون ہے؟ ملک الموت کی ضرورت نہیں، یہ کہے میں ملک الموت، سبحان اللہ، پوچھ کون ہے؟ ملک الموت کیا نہیں کہہ سکتے میں ملک الموت، عرض کرتا ہے بیوی بھی اور آمی سبحان اللہ، فرشتے جھوٹ نہیں بولا جاتے، مسئلے تھی اپنا عہدہ بتایا نہیں جاتا، کسی وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر میں ہی پٹواری ہوں، کیا بنتا دوسرا تو بتایا جاتا ہے، یہ اور نہیں کہہ سکتا میں فریدوں کا گریب جو کون ہے؟ ملک الموت یہ نہیں کہتا میں ملک الموت کہتا ہے بی بی جی آ رہی کیوں آیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینی ہے، ملنا ہے، میرے آقا پہ بیماری کا عالم کا، خاتون جنت فرماتی ہیں عربی لوٹ جا، چلا جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ابو جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سبحان اللہ، میرے آقا کی طبیعت ٹھیک نہیں، بڑا بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تو لوٹ جا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، دروازہ کھٹکا، کون ہے؟ عربی، فرمایا میں نے کہا تھا سرکار نہیں مل سکتے، چلا جا، میرے آقا پوچھتے ہیں بیٹی دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے؟ یار کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آواز اس کی بڑی عجیب سی ہے، کہتا ہے میں عربی ہوں، میں آپ سے ملنے آیا، فرمایا بیٹی یہ عربی نہیں ہے، یہ وہ ہے ملنے والوں کو بچھاڑ دیتا ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہے، میرے آقا کے علم کی بات ہے، اب بتانے والا دروازے سے باہر ابھی بتاتا ہے، سرور کائنات کو پتا ہے کون کھڑا ہے، میرے آقا نے فرمایا میری شہزادی بیٹی تو پردے میں چلی جا، تو اسے آنے دے، خدا کی قسم 100 سال تک میرے آقا کی شہزادی میرے آقا کے سرانے بیٹھی رہتی، 100 سال تک
ہوتا ہے کرنے میں نہیں جاتا سبحان اللہ نعرہ یہاں ایک مغالطہ لوگوں کو عائد ہوتا ہے. میں کسی زمانے میں فقیروں کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا کسی آدمی فقیر تو نہیں چل فقیر دے کے ہی دے کسی نے سوال کیا ولی کس کو کہتے ہیں؟ ایک فقیر بولا درویش بولا ولی اس کو کہتے ہیں جس سے ملک الموت نظریں نہ ملا سکتا جسے سامنے ملک الموت نہ کرا سکے ولی وہ مولوی بھی بچے بیٹھے ڈاڈا بندہ ہوتا مولوی وہ مولوی صاحب جو بولے اور عام مولوی نہیں تھا مجھے یاد ہے وہ مولانا شام الحق خانوی تھا ولی تھا انہوں نے کہا درویش سے کہنے لگا کہ بات سنو اگر ملک الموت درویشوں کے سامنے نہیں آ سکتا تو مجھے بتاؤ درویش مرتے کیسے ہیں کہنے لگا سب سے صحیح درویش مرتے کس میں چلے مولویا تمہیں نہیں پتا درویش ملک الموت کے ہاتھوں نہیں مرا کرتے وہ اس کی روا پہ باہر اس کا پیغام آتا ہے جس کے نام پہ جیتے رہے جس کے نام پہ مرتے رہے وہ بلائے اور جانے والا جب ساری اور باتیں کرتا رہا کیوں نہ جائے. تو میرے دوستو یہ تو آقا کے غلاموں کی بات تھی. سید النساء کا مقام کتنا ہوگا میں برکت کے لیے اپنی اور آپ سب لوگوں کی بخشش کے لیے رمضان ہے کیا پتا اگلا رمضان نصیب ہو اللہ نصیب کرے لیکن کس نے یہ دیکھا ہے اس میں کیا نصیب ہو کیا نصیب ہو. میرے نبی پاک میرے سرکار کے میں بیٹی کا ایک اور مقام بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا سارے نبی کھڑے ہوں سارے فرشتے موجود ہوں گے. میں کہنا اس کرانے سے فرشتوں کا پردہ ہے میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں. فرشتے کھڑے ہوں گے اولیاء کھڑے ہیں شہید کھڑے ہیں نبی کھڑے ہیں فرشتوں کے سردار کھڑے ہیں کہ ایک منادی آواز دے گا سبحان اللہ ندا کرنے والا صدا مارے گا اہل معاشر اپنی گردنیں جھکا لو سبحان اللہ نگاہیں نیچی کر لو سبحان اللہ. میرے آقا سارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حورا کے ساتھ بہشت کی طرف جا رہی ہے. فرشتہ کی نظریں بھی جھک انسان تو انسان سے انبیاء انبیاء ہے فرشتے فرشتے فرمایا گردنیں بھی جھکا لو نگاہیں بھی جھکا لو آج سرور انبیاء کی بیٹی بہشت پہ جا رہی ہے. بس اٹھا کے دیکھنا نگاہ یہ وہ کرانا ہے جس سے فرشتوں کا پتا فرشتہ تم بھی نظریں جھکا لو. یہ مقام کی بات ہے صدقہ آل بیت رسول آمین آمین آل بیت کے ہم وارث بے شک سبحان اللہ ہم وارث ہیں میرے آقا کی آل بیت ہم غلام ہیں اپنے آقا کی آل بیت سبحان اللہ صدقہ آل رسول آمین. جن میرے آقا نے اپنی جان میں کہا سی نا پترا تو اپنے پیو نو آ کے ملے گی اسی غلام اسی بھی وہ ایمان لے کے جائیے پترا نے پترو آ کے سانو ملو پترا نو بھی یقین ہو کہ انہوں ملنا تھیاں نو بھی یقین ہو دنیا جتنے مرضی رہیے کدے باہر نہ مڑ کے نہیں ملنا کیا رونقاں ہوں گی میرے آقا ہوگا. فرمایا قبر والے کو ایک ایک بندے کا پچھلے حال پوچھتے یہ حدیث پوری امت کو بتا رہے ہیں. اور پھر دوستو المر مامن آقا کی تشریح کر رہے ہیں کہ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو. سنو بیٹا بڑی پیاری چیز اولاد بڑی پیاری چیز شوہر بڑی پیاری چیز تو خاتون جنت سب سے پہلے میرے آقا کو اسی لیے ملے گی کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اسے بھی اپنے ہی باپ سے اگر میرے آقا کے باپ اسے بھی ساری کائنات سے زیادہ اپنا ہی باپ کہہ رہا. فرمایا تم مجھے قبر میں حق
اللہ پاک تانوں سلامتیاں دے آمین میرے دوستو میرے آقا دنیا میں تشریف لے گئے ساری دنیا میں افسوس ہے میری آقا کی شہزادی تھی بھی کسی موڑ پر کھڑی لوگ کہتے ہیں بیبیاں دی آواز سن گئے کہ سنو صحابہ میرے آقا کو دفن کر کے آئے ساری دنیا نے بڑے نہ ہوئے کہ بڑی آنکھیں روئی ہوں بڑے دل بڑھتے ہوں گے خاتون جنت نے میرے نبی کے غلاموں سے ایک سوال کیا میرے سرور کائنات کے غلاموں ایک بات تو بتاؤ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا کو مٹی ڈالی مٹی کیسے ڈالی تھی اور موتوں کا اندازہ کون کر سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلامی میں زندہ رکھے آمین موضوع تو رمضان مبارک کا تھا اور میرا نبی پاک رحمت والا نبی میرا آقا فرماتا ہے جو ایک روزہ خدا کی رضا کے لیے رکھے کتنا ایک روزہ خدا کی رضا نہیں رکھے قیامت والے دن اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کتنے جہنم کتنے 2 لکھ میل دور پہ گزر جائے کہ جس کو خدا نے سارے روزے نصیب اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کوئی عاشورہ کا روزہ رکھے محرم کا روزہ رکھے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کوئی عرفات کا عرفہ کا روزہ رکھے حج والے دن کا روزہ رکھے فرمایا اس کے پچھلے اور اگر جتنے سال 2 سال سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں میرے دوستو یہ تو فرض روزے اللہ جانتا ہے لوگ سمجھیں اللہ تعالیٰ سدا دھیان لین لگا روزے آگن نہیں اللہ کچھ دین چاہتا ہے اللہ دینا جاتا ہے خدا کی نماز نے دیتی تھا جی نے 2 جگہ بھیجنا ہوتا نماز چھڑتے کیوں فرض کر کمال ہو گئی میرے آقا رحمتوں کے لیے آیا خدا نے ایک نماز کے بدلے 2 کا جھاڑنا کا نہیں اس نے 200 میں جلانا ہوتا تو نماز ہمارے لیے بھیجتا ہی میرے آقا نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کا مومن کے پچھلے سارے گناہ روزہ جس نے رمضان کے روزے رکھے جس نے صدقے دل سے قیام اللیل کیا اس کی زندگی بھر کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک عطا کچھ دینے آیا ہے رمضان ہم سے لینے کچھ نہیں آیا آج میرا رب سراغت سے اترے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی پکا پیاسا کا مقام ہی کیا پرواہ ہی نہیں ہوتی خدا کی قسم میری بات سنو یقین کیجئے جب مومن یقین سے کھڑا ہو جاتا ہے بھوک پیاس کی چیز نیڑے ہی مومن سے نہیں سکتے میں تو لوگے کہ مومن کھڑا ہو جائے مگر موت نیڑے نہیں آتا بھوک پیاس کی کیا بات ہے یقین بندو صحیح سبحان اللہ بھوک پیاس کیا کہتی ہے خدا کی قسم میرا رب رحمتیں بانٹنے پہ آیا تھا رحمت للعالمین کی امت پر اپنی رحمت نازل کرنے پہ آیا تھا فرمایا جا مہینے ایسے بھی میرا تک دروازے کھولتے ہیں میں دوسرے کے دروازے بند کر دیا گا فرمایا تیری ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دے گا فرمایا خدا کی رضا کے لیے روزے رکھنے والے کو ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ رحمتوں کا رحمتہ لٹا گے تو رحمت للعالمین کو یاد کریں گے رحمت للعالمین کو یاد کریں گے اس ہستی کو بھی یاد کریں گے جو اس تیسرے روزے کو اس دنیا سے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ میری آپ کی ساری عدلوں کی جگہ پاک طیب طاہر ہے جس کا نام ہے بڑا پاک ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئی اسی کہتے یاد کر لیا یاد کی تو یادگی جو ختم کی زندگی بے شک میں تو فقیر آدمی ہوں میں سنیا پڑھا نہیں میں سنیا حضور غوث پاک آپ ہی آدمی ختم کرنا سنو کڑی بار بھی سبحان اللہ محرم جامی گزر گئی تھی 11ویں کی رات وہ ولی کیا یہ میرے آقا کی آل بیت کے دامن سے باہر ہو حضور غوث پاک 11ویں کا ختم خود مقابلے رہے تو وہ 11ویں کو یاد رکھے بھولنا جائے گا ہم نے 11ویں کی تاریخ میں کیا ہو میں ہم اپنے حساب سے وہ ختم منا رہے ہیں پر یاد رکھو میرے دوستو میرے نبی کی آل بیت کا بڑا ہے میرے سرکار کی بیٹی کو یاد کرنے والوں ان پر درودوں کے تحفے بھیجنے والوں اس بیٹی کی کیا شان جمعے کا خطبہ ہو حضور کا نام لیا جائے سانو عالم کہنے منہ نہ انگوٹھے نہ چکے ہلی جلی نہ پانے نبی پاک کا نام ہے خطبہ جمعے کا میرے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ دو نکے نکے بچے مسجد نبی سے آ گئے سبحان اللہ ایک چلتا ہے ایک ڈگتا ہے ایک چلتا ہے ایک ڈگتا ہے ڈر بھی نہیں سکتے چھوٹا معصوم بچہ مسیحے آ جائے کتنا پیشاب کر دے 100 روڑا ہو سکتا ہے میرا نبی پاک خطبہ دے رہا ہے ایسے نہیں ہے
کہ یہ بچے مسجد میں پیشاب کر دیں گے. میرے آقا نے خطبہ چھوڑ دیتا, اٹھ کے گئے دعا بچے میں چوڑی چا پایا, چوڑی چلا کے رب کے دعا دا کی تھی, رب کریم میں نے پیار کرتا ہوں, رب کریم میں نے محبوب رکھتا ہوں, تو بھی ان کو محبوب رکھ. میرے رب کریم جو ان کو محبوب رکھتے ہیں قیامت تک تو ان سب کو محبوب رکھتا. اللہ بات سڑا خاتمہ نہیں بخشا دے کرے. یہ ساری بستی, یہ سنیوں کی مسجد, یہ سنیوں کا مریضے کا مرکز آباد ہے. یاد رکھیے دوستو, آخر قیامت ہونی ہے. میں فقیر دی اولاد اور اللہ کی قسم میں نعرہ مارو گے قیامت والے دن, موت کے وقت سنی نعرے مارے گا, سچا دی سنی بس انشاءاللہ میرے آقا کے دیدار ہوں گے, سنی نعرے لا رہے ہوں گے. اللہ کریم تواڈیاں میریاں قبراں جڑیاں بننیاں میرے آقا کے روح سے نظر رکھے. میرے تواڈے ماں باپ جس کے ماں باپ دنیا میں ماں یا باپ نہیں ہے, اس سونے ویلے کا صدقہ میری آقا کی آل بیت کا صدقہ سب کی قبریں جنت کے بعد ٹھنڈیاں جنتاں دی آ رہی قیامت تک سکھدیاں نیندراں ساڈے آبا و اجداد ہوتے. آمین.